بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. ہمارے شو کا نام ہے جہان تازہ. تو جہاں مطلب سوسائٹی کے امپیکٹ کے بغیر تو کوئی بات کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو جو ہم لوگوں نے بات کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے, وہ کیسے یوز ہوتی ہے, تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں, کیا اس کا ایفیکٹ ہے, اور کیسے وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گی, اور کیا ہماری سوسائٹی اکوپڈ ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے, اور کیسے ہم لوگ اپنے آپ کو فردر اکوپ کر سکتے ہیں. تو اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کروں گا ہمارے ایکسپرٹ کو. ایز یوزول مسٹر کامران علی خان از ہیئر ود اس ان دی اسٹوڈیوز. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بھائی کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی امپلیکیشنز اینڈ ایفیکٹس؟ سر بہت سی جابس, بہت سی چیزیں اب میرے خیال سے آبسلیٹ ہونے والی ہے. آئی ہیو اے اسمال پیپر ود می رائٹ ہیئر جو فیوچر آف دا ورلڈ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. تو ذرا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیٹا انالیسس سائنٹسٹس, اے آئی اینڈ مشین لرننگ اسپیشلسٹس, جرنل اینڈ آپریشنل مینیجرز, سافٹ ویئر ایپلیکیشن ڈیولپرز اینڈ اینالسٹس, سیلز اینڈ مارکیٹنگ پروفیشنلز, بگ ڈیٹا اسپیشلسٹ, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اسپیشلسٹ, نیو ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ, انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز پرووائڈ کرنے والوں کی 133 نیو ملین جابس کریٹ ہونے والی ہیں. 133 ملین نیو جابس. یس سر. لیکن آن دا ڈاؤن سائڈ 75 ملین جابس ان لوگوں کی ختم ہونے والی, جن کے بارے میں بھی تذکرہ کروں گا, جیسے ڈیٹا انٹری کلرکس, اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ پروفیشنلز, ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایگزیکٹو secretaries, assembly and factory workers, business service and administration managers, accountants and auditors, material recording and stock keeping clerks, general and operation managers, postal service clerks. تو سر یہ تو ایک بڑا زبردست SWOT انالیسس کا اپرچونٹی اور تھریٹ ہمیں نظر آ گیا کہ بھائی یہ لوگ تھریٹ میں ہیں اور یہ لوگ اپرچونٹی ہے ان کے پاس گرو کرنے کی. آپ کے خیال میں اس وقت کیا ہے جو آنے والے زمانے میں کیا امپلیکیشنز ہوں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں یہ ڈیٹیل ڈیٹا تو آپ نے دے دیا کہ بھائی یہ 10-12 پروفیشنز ہیں جو آگے بہت جن کی جاب ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی, اور جو پرانے پروفیشنز ہیں وہ تمام پروفیشنز, وہ تمام کیریئرز کہ جس کے اندر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ مشین جن کو ریپلیس کر دیں گی, جس میں ڈیٹا انالیسس ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا. اکاؤنٹنٹس کی ضرورت نہیں رہے گی, لائرز کی ضرورت نہیں رہے گی, یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی, بزنس ایڈمنس وغیرہ کی. ٹھیک ہے. اب یہاں سوال کیا ہے؟ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. پہلے تو ایک جنرل بات تو ہم یہ کریں گے. دیکھیے ترقی بذات خود بری چیز نہیں ہے, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. ورنہ اگر ہم کہیں کہ ترقی ہی غلط ہے تو اس کا مطلب آج ہمیں اسٹون ایج میں ہونا چاہیے. پتھر سے پتھر رگڑ کے آگ لگاتے ہم بھی, ٹھیک ہے نا, اور شکار کر کے جانور مارتے اور اس کا گوشت آگ پہ بھون کے کھا رہے ہوتے. ترقی نہیں ہوتی تو ہم اسی دور میں ہوتے. لیکن ظاہر ہے ہم ترقی کرتے 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 آج یہاں پہنچ گئے. تو ترقی کے ثمرات ہیں, اس کے بینیفٹس ہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ایک شخص, میری عمر کا فرض کر لیں ایک شخص, یا میری عمر چلے آئی ایم 54 ایئرس, 40 سال کی عمر کا گلوبلی ایک شخص irrespective of کاسٹ, کلر, ریلیجن, کریڈ, آنے والے دور میں کیا اس شخص کے پاس اب اس کے ذہنی صلاحیت اتنی ہے کہ وہ اپنے اس پروفیشن کو چھوڑ کے جس میں اس نے 20, 25, 30 سال پہلے لگائے ہیں, وہ آل ٹوگیدر ایک نیا پروفیشن سیکھے اور تمہاری عمر کے لوگوں سے کمپیٹ بھی کرے, کیونکہ تمہاری جنریشن کے پاس تو پوٹینشل ہے. یو آر جسٹ 20-21, ٹھیک ہے, آئی ایم 54, میں تو تم سے کمپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اگلے آنے والے 10 سال میں اگر میں ان پروفیشنز کی لسٹ میں تھا جو آبسلیٹ ہو جائیں گے تو میں بھی آبسلیٹ ہو جاؤں گا. میری مینٹل کیپیسٹی اب شاید مجھے اجازت نہ دے کہ میں کوئی نئی سکل سیکھوں. یہ تو ہو گئی ایک بات, یہ تھریٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا تھریٹ, چلیے آپ کی جنریشن پہ آ جاتے ہیں.
آپ ایک ایجوکیشن سسٹم سے گزر کے یہاں تک آئے, وہ ایجوکیشن سسٹم کیا تھا؟ روٹ لرننگ. روٹ لرننگ, رٹا. اور یہ دنیا میں ہے. ایک میں آپ لوگوں کو, ناظرین کو میں ایک بات اور بتا دوں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں, انڈیا میں, یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ان کا ایجوکیشن سسٹم کوئی بہت برا نہیں ہے. ویسٹ کے اندر بڑے بڑے, امریکہ ہے نا سب سے بڑا ملک جس کی مثال دی جاتی ہے, امریکہ کے اندر کا ایجوکیشن سسٹم کا بھی کوئی بہت اچھا حال نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور 12ویں کلاس کے بعد وہاں 80% لوگ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. ان کی یونیورسٹیز زیادہ تر چل فورن سٹوڈنٹ سے رہی ہیں, اور خاص طور پہ اب چائنیز سٹوڈنٹس جو دنیا میں پھیل چکے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا ایجوکیشن, ہاں ایجوکیشن سسٹمز, اگر ایگزیمپلری ایجوکیشن سسٹم دیکھنا ہے تو وہ فن لینڈ میں جائیے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو فن لینڈ, ناروے, سویڈن, ڈنمارک, یہاں واقع ایجوکیشن سسٹمز ہیں. آپ کا ایک بچہ بہترین اسکول میں پڑھتا ہے, 16-20 ہزار روپے مہینے کی فیس دے رہا ہے, عمدہ اسکول میں پڑھ کیا رہا ہے, وہ وہی کلاس 1 سے کلاس 12 تک وہی رٹے رٹائے سبجیکٹس, ٹھیک ہے جی, وہی میتھس, فزکس, کیمسٹری, انگلش. یہ جو آنے والی دنیا ہے اس میں تو تھیوریٹیکل ایجوکیشن سے زیادہ سکلز کی ضرورت ہوگی. پریکٹیکل ایجوکیشن. پریکٹیکل ایجوکیشن, اگر آپ نے ایک پروگرامرز کی اسٹریم بنانی ہے تو آپ کو 6ٹھی کلاس سے اپنے سلیبس کے اندر پروگرامنگ انڈیوس کرنی ہوگی. اور وہ بچے جن کا ایپٹیٹیوڈ اس طرف ہے ان کو زیادہ لمبی چوڑی فزکس کیمسٹری پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پروگرامنگ کے اندر ٹیون کیجئے, جیسے انڈیا کر رہا ہے اس وقت. انڈیا یہ کام شروع کر چکا ہے. اور ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ایئر ہونے میں اس کو 1 آدھ مہینہ لگے گا, تو پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس انیشیٹو کو انٹروڈیوس کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. ایک سلیبس پہ ہم جا رہے ہیں پورے پاکستان میں, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اس کے پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس طرف ہم جا رہے ہیں. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ unless your education system is completely revised and revamped, آپ کا بہترین اسکول کا پڑھا ہوا بچہ بھی آگے آنے والی 4th انڈسٹریل ریولوشن والی دنیا میں کسی جگہ کھڑا نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے 12 سال اپنے کلاس 1 سے کلاس 12 تک روٹ لرننگ میں ضائع کر دی اور اس کی کوئی سکل ڈیولپ نہیں ہوئی. تو میں اس اپنے شو کے ذریعے ایک میسج بھی پیرنٹس کو دوں گا کہ کووڈ کا دور ہے, آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے, بچے گھر سے کلاسز لے رہے ہیں, بچوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. یوٹیوب کو اور مختلف اور سوشل میڈیا کے ذرائع کو ایفیکٹولی استعمال کیجئے اور اپنے بچوں کو بنیادی سکلز سکھانا شروع کریں. وہ بنیادی سکلز آگے جا کر ان کی ڈگریز سے زیادہ کام آئیں گی. ویورز, یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈگریز امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈگریز اب ایک پری ریکوزٹ بن چکی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ڈگری ہولڈر کو باقی لوگوں پہ افضلیت حاصل تھی, اب ایسا نہیں ہے. اب ڈگری ہولڈر تو ہو ہی ہو, اس کے اوپر سکلز ہو. بڑے آرٹیکلز شیئر کیے جاتے ہیں کہ گوگل, ایپل جیسی بڑی یونیورسٹیز اور بڑی کمپنیز جو ہے اب وہ ڈگری ہولڈرز سے زیادہ سکلز والوں کی طرف جا رہی ہیں. تو میں اس بات کو نگیٹ کروں گا. تھرو آر تھورو ریسرچ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈگری والے چاہیے ہی نہیں ہے, صرف سکلز والے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ڈگری ہو اچھا ہے, آپ کے ریزیومے میں ایک پلس ہے, لیکن سکلز ہونا ضروری ہے. تو پہلے جیسے ڈگری ہونا ضروری تھی, اب سکلز ہونا ضروری ہے, لیکن ڈگری بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ اگر آپ ڈھنگ سے پڑھ لیں تو 48 کورسز ول آئی پرومس یو ٹیچ یو 48 ڈفرینٹ سکلز. کیوں سر, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ ایڈیشن بھی بہت ضروری ہے. اصل میں یہ جو اب ہے نا, یہ جو نیا زمانہ ہے, یہ انسان کے شعور کا ارتقا ہونا ہے, آپ کے سوچنے کا انداز چینج ہونا ہے. نیا راگ ہے, نئے ساز بدلے گئے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر, اقبال کہہ چکے. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ آپ کے شعور کا ارتقا ہے. آپ کو غالباً بریک لینا ہے, بریک کے بعد میں بتاتا ہوں کہ اب یہ جو نیا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو کس طرح ٹیلر کرنا چاہیے, اور ماں باپ کو اپنے بچوں کو اب کس انداز میں نئی باتیں سکھانی ہیں کہ اب ان کا تھاٹ پروسیس چینج ہو اور وہ آگے آنے والی انتہائی کمپیٹیٹو دنیا کے لیے تیار ہوں. ویورز,
ایکسٹریملی امپورٹنٹ کانورزیشن اینڈ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو بہت غور سے سنیں اینڈ ٹیک نوٹس بیکاز دس کین ایکچولی میک اے ڈفرنس ان یور فیوچر. تو اسٹے ٹیونڈ, ویل بی بیک. ویلکم بیک. تو سر ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کیا وہ ٹپس ہیں, کیا وہ ٹرکس ہیں جو پیرنٹس کو اپنانی چاہیے اپنے بچوں کو اس کمپیٹیو انوائرمنٹ میں گرو کرانے کے لیے, آپ سے اس سے پہلے میں یہ چیز پوچھوں گا کہ سر کیا ہماری پڑھائی جس کو ہم آج تعلیم کہہ رہے ہیں, کیا وہ ہمیں کچھ سیکھنا سکھا رہی ہے؟ ہاں یار, یہ بڑا اہم سوال ہے. سیکھنا سکھا رہی ہے. تعلیم ہمیں سلیبسز پڑھا رہی ہے. کلاس 1 میں یہ پڑھ لیں گے, 2 میں یہ پڑھ لیں گے, میٹرک میں یہ پڑھ لیں گے, انٹر میں یہ پڑھ لیں گے, اے لیولز میں, او لیولز میں یہ پڑھ لیں گے. میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں, یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور انجینئرنگ پڑھاتا ہوں. اے لیولز بھی پڑھاتا ہوں, پڑھاتا رہا ہوں. میں نے یہ آبزرو کیا کہ اے لیولز کے اندر اسٹرینوس پڑھائی, کورسز کی بارٹمنٹ ہے, ہر کورس کی بڑی ڈیپتھ ہے, بڑی بریتھ ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, بچے جب اس طرح کی پڑھائی کو کر کے یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو زیادہ تر بچوں کے دماغ اس پڑھائی کے پریشر کی وجہ سے بند ہو چکے ہوتے ہیں. وہ چیزوں کو رٹنے میں تو ماہر ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ نئی چیز کو سیکھنے میں, اور نئی اگر وہ کوئی چیز سیکھ بھی رہے ہیں تو اس کو امپرووائز کرنے کی صلاحیت ان بچوں میں نہیں ہوتی. یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بنیادی فلا ہے. اور سر یہی میرے خیال سے وہ اسٹرینتھ ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ انسان کی ہو سکتی ہے اگر وہ اے آئی سے کمپیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہی انکویزیٹیوٹی, یہی وہ امپلیسٹ میننگ نکالنا ہی اس کی اسکل ہے. ڈیٹا کلیکشن اور مینیپولیشن کے لیے تو سسٹمز بن چکے ہیں, تو روٹ لرننگ رٹا, یہ تو ہم بھی ڈیٹا مینیپولیٹ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ بیکار ہے. یس, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ارباب اختیار میں سے یہ بات سن رہا ہو تو آپ ایجوکیشن سسٹم تو نیا ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ پورے پاکستان کا تعلیمی نظام بھی یکساں کر رہے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ اس نظام کے اندر وہ بنیادی عناصر بھی شامل کریں کہ جس سے آپ کا اسٹوڈنٹ پہلی 5 کلاسوں میں تو آپ اس کو بنیادی میتھس, بنیادی انگریزی اور یہ جو بنیادی سبجیکٹس ہیں, ہسٹری ہو گئی, جغرافی ہو گئی, آپ نے اس کو اوور ویو دے دیا. 6ٹھی کلاس سے آنورڈز اب آپ کو بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا. اسپیشلائزیشن اب ماسٹرز لیول پہ نہیں ہے, نہ بیچلرز لیول پر ہے, نہ انٹرمیڈیٹ لیول پر ہے. 6ٹھی کلاس سے آپ اپنے بچے کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھ کر اس کو ایسی فیلڈز کی طرف لے کے جائیں کہ جس کے اندر وہ ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ بن سکے, جس کے اندر وہ کسی کریٹو فیلڈ کے اندر, اگر بچہ کریٹو ہے تو آپ اس کو آرٹس کی طرف لے جائیے, اگر بچے کے اندر انالیٹیکل سکل زیادہ ہیں تو آپ اس کو کسی ٹیکنالوجی اورینٹڈ چیز کی طرف لے کے جائیے. آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو اب سیگمنٹس میں ڈیفائن کر کے ڈیزائن کرنا ہوگا تاکہ آنے والے وقت کے اندر جو ٹاپ پروفیشنز ہیں ان کو فل کرنے کے لیے آپ کے بچوں کی ذہنی صلاحیت, ان کی جسمانی صلاحیت اور ان کے شعور میں بھی ایک بلندی پیدا ہو. ورنہ ہوگا کیا کہ آپ کا بچہ پورے سسٹم سے گزر کے ڈگری لے لے گا لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہوگی. سر بالکل, اور یہی المیہ اس وقت بھی ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بریک دوں گا اور میں پوچھوں گا کہ سر اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ پیرنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں, وہ بچے جو ہمیں سن رہے ہیں, وہ اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتے ہیں؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ دیکھیے, اگر یہ گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس پوری ٹیکنالوجی سے جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ یہ جو میرا موبائل فون ہے اس میں پوری دنیا سما چکی ہے. ٹھیک ہے, میں تو صرف ایک سمپل سی بات کروں گا, یوٹیوب پہ چلے جائیے, آپ پن بنانے سے لے کے جہاز بنانے تک کی ویڈیوز موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور کروڑوں ویب سائٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک پرابلم اور بھی ہے, وہ یہ کہ ہم چیزوں کو سبسکرائب, ہم مفت کانٹینٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں.
یوٹیوب پہ مفت کانٹینٹ بھی موجود ہے اور ایسی ویب سائٹس اور بھی موجود ہیں جو منیمل سی فیس لے کے $8 لے کے $10 مہینہ لے کے ٹھیک ہے آپ کو سکلز سکھانے میں انٹرسٹڈ ہیں. ان کا بزنس ماڈل ہے بھائی آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. آپ اسکول میں بھی تو 5,000 10,000 15,000 روپے کی فیس دے رہے ہیں نا ٹھیک ہے نا, اور اب آپ آن لائن بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ اگر اپنے بچے کے اوپر آپ کہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے اب 10,000 کے بجائے میں اسکول کی فیس 8,000 دے دوں گا, 2,000 روپے میں اس کام پہ لگاؤں گا. $10 از واٹ 1,500 روپے 1,600 روپے 1,600 روپے اس کام پہ بھی لگائیے. اس کو وہ اسکل بھی بچپن سے سکھانے کی کوشش کیجیے کیونکہ ڈگری بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اسکل بھی امپورٹنٹ ہے. بے حد یہ آپ کو کرنا ہوگا اور یہ بہت جلدی کرنا ہوگا. اور ویورز تھوڑا سا اسکل ڈیولپمنٹ پہ میں بات کروں تو آپ لوگوں کو اپنی ریسرچ کیپیسٹی بڑھانی ہوگی, ورڈ سے ڈرنا ختم کرنا ہوگا. آپ جائیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یار ٹائم ہی نہیں بچتا تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنے ٹائم کو بریک ڈاؤن کریں تو آپ کے پاس بآسانی 40 سے 50 گھنٹہ ہفتے کا بچ جاتا ہے. اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کر کے اس کا صرف 10% 20% یوٹیلائز کر کے آپ اپنے آپ کو ایک اسکلفل آدمی بہت جلدی بنا سکتے ہیں. ان سکلز کو اپنائیے, اپنے گولز سیٹ کیجئے, اسمارٹ گولز سیٹ کیجئے اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو اس کے پری ریکوزٹس ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ ایک اسکلفل شخص جلد از جلد بنے کیونکہ سر یہی فیوچر ہے. اچھا یہی فیوچر ہے. اور میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پاکستان کے لوگوں کا اس پورے سینیریو میں ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے. دیکھیے پوری دنیا میں اس وقت کووڈ کی وجہ سے جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں, اور آپ کے ہاں ابھی وہ ہاہاکار نہیں مچی ہوئی, ابھی لوگ اتنے پریشان بھی نہیں ہیں. آپ کی امیونٹی بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ جن حالات میں زندہ تھے آپ کے اوپر اس جراثیم نے نسبتاً حملہ بھی کم کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ احتیاط چھوڑ دیں, اس کا کوئی یہ مطلب نہ لیں. لیکن میں جنرل سینیریو دے رہا ہوں کہ دنیا سے باہر ڈاکٹرز آ کے پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈی این اے کیا ہے, لوگوں کا کیوں ان پہ کووڈ اس طرح اثر نہیں کر رہا جس طرح مکھیوں کی طرح لوگ اللہ رحم کرے باہر انتقال فرما رہے ہیں. تو بات کیا ہے, ایک تو آپ کی امیونٹی زیادہ ہے, ایک آپ کی سائیکولوجیکل امیونٹی بھی بہت زیادہ ہے. آپ اپنے آپ کو, آپ کے گھر میں اگر 16 گھنٹے بجلی چلی جائے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ میں 16 گھنٹے بجلی چلی جائے تو وہ پاگل ہو کے باہر آ کے سٹورز کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے سینیریو کے اندر ایک تو آپ کے پاس ورک فورس بہت بڑی ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے, اور یہ میں ایک اندیا بھی دے رہا ہوں, ایک وارننگ شاید اچھا لفظ نہ ہو لیکن میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند اپنی فیکٹریز کے اندر باہر کی تقلید میں روبوٹس کو امپلوائے, آپ روبوٹ خرید کے لے آئے کیونکہ بھائی وہ روبوٹ اس کی مینٹیننس بہت مہنگی ہے. آپ کے ہاں اس روبوٹ کا کام کرنے کے لیے 10 مزدور موجود ہیں. تو جب تک گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں آتی کہ اگلے 20 سال کے اندر وہ مزدور سکلڈ ہو جائے اور جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جو وہ تعلیم حاصل کریں گے وہ سکلڈ لیبر بنے, وہ سکلڈ پروفیشنلز بنے, تو آپ اپنے ملک کے لوگوں میں اگر آج آپ روبوٹس لے آئے, اگر آج آپ پوری ٹیکنالوجیز باہر کی آپ نے فٹافٹ 5 سال میں اڈاپٹ کر لی اور آپ کے 80% لوگ بے روزگار ہو گئے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو ٹیکنالوجی فائدے کے بجائے نقصان دے گی کیونکہ آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑھ جائے گی, اس کے نتیجے میں کرائم بڑھ جائے گا, اس کے نتیجے میں بے راہ روی بڑھے گی, اس کے نتیجے میں سٹریس بڑھے گا, ڈپریشن بڑھے گا, فرقہ واریت بڑھے گی. یہ سب انہی چیزوں کے ایفیکٹس ہیں. تو اگر آپ ان ایفیکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک کمپریہنسو پالیسی بنائیے, اور اس وقت وہ پالیسی ہیومن فرینڈلی ہو. ڈو ناٹ اسٹارٹ اڈاپٹنگ روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان یور میکینزمز رائٹ اوے, کیونکہ ابھی آپ کے پاس ان اسکلڈ لیبر بہت بڑی ہے, اور اگر آپ نے اس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے یکلخت لوگوں کو بے روزگار کرنا شروع کر دیا, ایک روبوٹ 20 آدمیوں کا کام کر لے گا, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے, تو وہ 20 لوگ کیا کریں گے, ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کوئی اور اسکل نہیں ہے. تو یا تو پھر گورنمنٹ لیول کے اوپر آپ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائیں, ان لوگوں کی تربیت شروع کریں, تربیت میں انہیں پیسے بھی چاہیے تو ان کو آپ سٹائپنڈ بھی دیں. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک آپ کو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے, آپ کو ہیومن فرینڈلی پالیسیز لانی ہے, اور آپ کو اندھا دھند ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرنا. ادروائز اگر ہر فیلڈ میں آپ ٹیکنالوجی لے آئے تو آپ کے ملک کے اندر وہ ٹیکنالوجی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گی, جاب لیسنس بڑھے گی, انارکی پروڈیوس ہوگی, اینڈ ایز اے نیشن آپ اوپر جانے کے بجائے نیچے آئیں گے.
ایکسٹریملی امپورٹنٹ بات یہاں پہ بھی آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ گورنمنٹ کچھ کرے تو ہم کچھ کریں. اپنے آپ کی مدد انسان سب سے پہلے خود کرتا ہے. تو آج سے ہی شروع کیجئے نئی سکلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو سیکھنا. ہزاروں سافٹ ویئرز ہیں، ہزاروں پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کو سیکھیں اور اپنے ایک نئے کریئر کی طرف بڑھیں. کیونکہ یو ہیو دا پوٹینشیل، یو ہیو آل دا پوٹینشیل. یوز دیٹ پوٹینشیل اینڈ بیکم دا بیسٹ پاسبل ورژن آف یور سیلف. اپنے آپ کو بہتر بنائیے اور ہماری بات کو سنتے رہیے. ابھی اسٹے ٹیونڈ، ویل بی بیک. ویلکم بیک ویورز. تو سر یہ تمام بات تو ہو گئی کہ سوسائٹی پہ یہ افیکٹ پڑے گا، ایسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اور ایک بہت لمبی نہ کبھی ختم ہونے والی ڈیبیٹ ہے. تو اس سے ہٹ کے ذرا ایک نئی بات کی طرف چلتے ہیں کہ انسان کا مقصد اپنی معراج پہ پہنچنا ہے. کیا یہ سب چیزیں انسان کی معراج میں کوئی رول پلے کرتی ہیں؟ آپ ہمیشہ آخری سیگمنٹ میں بڑا فلسفیانہ اور بڑا اہم سوال کر جاتے ہیں. معراج انسانی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ 3 میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پیدا کیا ہے معراج کے لیے، احسن تقویم، پرفیکٹ کریشن کریٹ کی ہے، اور پھر اس کو اسفل السافلین، گرے ہوئے سے گروں کے مقام پہ رکھ دیا. کیوں رکھ دیا؟ تاکہ اب علم سے، شعور سے، ذہانت سے، ریئل انٹیلیجنس سے اپنے اصل مقام کو پہچانو اور اس تک پہنچنے کی جستجو کرو. اب سوال یہ ہے کہ وہ اصل مقام ہے کیا؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ عبادت جنرل ترجمہ ہے، مفسرین نے جو ترجمہ کیا ہے. لفظ ہے یعبدون، اس کی روٹ ہے عین بے دال، عبد. عبد سے عبادت بھی ہے اور عبد سے عبدیت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور عبدیت سپر سیٹ ہے عبادت. عبادت جنرلی ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ فزیکل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بالکل الحمدللہ یہ عبادات ہیں اور انتہائی ضروری ہیں. لیکن عبدیت کیا ہے؟ کہ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہماری زندگیوں میں 24/7 اس طرح رچ بس جائیں اور اس طرح شامل ہو جائیں کہ میں ہر لمحے اپنے رب کا بندہ بن کر اس کے سسٹم میں اس کا بنایا ہوا اور اس کا عطا کیا ہوا کردار ادا کر سکوں. میں اپنے لیے بھی مفید ہوں اور میں اپنے اطراف کے لیے بھی مفید ہوں. فارسی میں کہتے ہیں دست بکار دل بیار. پنجابی میں اس کو کہا گیا ہے ہتھ کار ول دل یار وال. دل یار ول. ہاتھ کام میں مصروف ہوں. مطلب یہ جو فزیکل باڈی ہے یہ پوری محنت سے، پوری تندہی سے دنیا اور اس کے کاموں میں مصروف ہو، لیکن دل کنیکٹڈ ہو اپنے رب سے. یہ ہے عاشق کا سفر، یہ ہے معراج انسانی، کہ آپ کا جو فزیکل ڈومین ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ رہے. میں ایک فیملی کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں، میری گھر میں میری وائف ہے، میرے بچے ہیں. پھر میرے اطراف میں اگر میں کسی کمپنی میں کام کرتا ہوں تو میرے سب آرڈینیٹس ہیں، میرے باس ہیں. مجھے اپنی تمام ذمہ داریاں بطریق احسن پوری کرنی ہیں، لیکن ان چیزوں میں مجھے پھنسنا نہیں ہے. میرا تھاٹ پروسیس کچھ اور ہو. میں یہ کہوں کہ میں اگر رزق حلال کما کے لا رہا ہوں اپنی اولاد کے لیے تو وہ میرا فرض ہے. میرا فرض ہے اپنے گھر پر پروویژنز پرووائڈ کرنا، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، یہ سب کچھ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. میں اگر گھر کا ارننگ ممبر ہوں تو یہ میرا فرض ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے. میں اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 40 دن کے لیے اس سسٹم سے نکل کے
صرف عبادت کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں اور 40 دن میرے بیوی بچے بھوکے مرے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آئی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. میری پرائم ذمہ داری جو دنیاوی تھی وہ اپنی جگہ ہے. اب خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں, یہ پوری چیز جو ظاہری طور پر ایک انتہائی دنیاوی عمل تھا, نوکری پہ جانا, یہ باقی تمام چیزیں, پیسے کمانا, یہ سب لیکن اگر میں کر اس طرح رہا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اپنے رب کا حکم بجا لا رہا ہوں, اور اس حکم کو بجا لانے کے نتیجے میں لمحہ بلمحہ اپنے تھاٹ پروسیسز کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں, اور اگین اس کا معیار سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسٹیبلش کیا جا چکا ہے. تو اگر میں اس معیار کو فالو کر رہا ہوں اور اپنی کنڈکٹ کو اس طریقے سے استوار کر رہا ہوں, تو یقین مانیے میرا اٹھنا, میرا سونا, میرا جاگنا, میرا بیٹھنا, میرا جاب کرنا, میرا لیجر ٹائم, میرا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, میرا اپنے فیملی کو وقت دینا, یہ ایک ایک چیز عبادت بن جائے گی, اور ایکچولی عبادت سے بڑی چیز یہ ابدیت بن جائے گی. یہ ہے معراج انسانی. خودی کی جلوتوں میں مصطفی, خودی کی خلوتوں میں کبریائی, زمین و آسمان و کرسی و عرش, خودی کی زد میں ہے ساری خدائی. سبحان اللہ. خودی کیا ہے؟ خود کو پہچان لینا, ایگزیکٹلی. اپنے مقام کو جان لینا. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, تو صرف جسم میں پھنسا ہوا ہے. جسم کا مطلب فزیکل باڈی میں, فزیکل باڈی کے تقاضوں میں, منڈین ورلڈ میں, عالم ناسوت میں, عالم ناسوت کے تقاضوں میں. تیرا تن روح سے نا آشنا ہے. عجب کیا, تیری آہ نارسا ہے. تو دعائیں کر رہا ہے, گر گرا رہا ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, کیونکہ تجھے اپنے باطن کا تو پتہ ہی نہیں, اپنی روح کا تو پتہ ہی نہیں, فریکوینسی نہیں میچ ہو پا رہی. فریکوینسی نہیں میچ ہو رہی. تیرا تن روح سے ناآشنا ہے. عجب کیا, آہ تیری نارسا ہے. تنے بے روح سے بیزار ہے حق, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. یہ بات ہو رہی, یہ ہے معراج انسانی. زندہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, تیری زندگی اسی سے, تیری آبرو اسی سے, جو رہی خودی تو شاہی, نہ رہی تو روح سے آئی. منہ کالا ہو جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, فورتھ انڈسٹریل ریولیوشن ہو, انٹرنیٹ آف تھنگز ہو, 3D پرنٹرز ہوں, آپ کسی طرح کی ٹیکنالوجی میں ہو, اگر وہ ٹیکنالوجی بھی تو اللہ ہی کی طرف سے انعام ہے نا, اس کو انعام سمجھیں اور اس کو یوٹیلائز کریں دست بکار, دل بیار. ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کریں. جب کوئی نئی ٹیکنالوجی سامنے آئے, پوری محنت سے اس میں جڑ جائیں, اپنے بچوں کی ایجوکیشن, اپنے بچوں کی اسکل لیول ٹریننگ, سب کچھ کریں. لیکن آبجیکٹیو یہ ہو کہ یہ سب کچھ میں آپ کی ابدیت میں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ شاہکار تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے. یہ ٹیکنالوجی, یہ تخلیق, یہ مخلوق, یہ میں, یہ کائنات, یہ نظام, یہ سب تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے. اور جب آپ نے مجھے اس نظام کے اندر ایک مقام دے کر ایک جگہ پہ متعین کر دیا ہے, تو میں اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کروں گا. اور اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب فانی ہے, یہ سب فانی ہے, اور جو چیز رہ جائے گی وہ آپ کی ذات ہے. لہٰذا فنا فی اللہ ہو جائیں, بقا باللہ آٹومیٹکلی اچیو ہو جائے گی. کیا بات ہے. یہ ہے ابدی زندگی کا راز, اور یہی ہے انسان کی معراج. تو انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تمام یہ نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ رہے, ان کو سیکھے, ان کو سمجھے, ان کو بیسٹ یوٹیلائز کرے, اور اپنے خیال کا خیال رکھتا جائے, جو بات ہم ہمیشہ اپنے شو میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ویری ویری کمپریہنسو آنسر ٹو مائی کویشچن. سر بس فائنلی میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا کہ یہ کیا کیسے جائے, ایک جملے میں اگر آپ بتانا چاہیں کہ انسان اپنے خیال کو کیسے ٹیون کرے اس بات پہ کہ یار ہت یار وال تے دل, ہت کام وال تے دل یار وال. یار ایک سمپل سی بات سوچئے, آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, بالکل شروع میں آپ جب نئے ڈرائیور ہوتے ہیں تو انتہائی محتاط بیٹھے ہوتے ہیں, اور شعوری طور پر آپ بریک پہ بھی پیر لے جا رہے ہوتے ہیں, گیئر بھی بدل رہے ہوتے ہیں, ذرا جھٹکا بھی آ رہا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ سسٹم آٹومیٹ ہو جاتا ہے. آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں اور میوزک بھی سن رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں,
اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں اور آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ایک لمبا سفر ہے، باتوں باتوں میں ارے یار آ بھی گیا پتہ بھی نہیں چلا، حالانکہ آپ نے اس گاڑی کو چلانے کے دوران پوری احتیاط بھی کی، بریک بھی دبایا، کلچ بھی دبایا، گیئر بھی چینج کیا، سب کچھ کیا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ایک تو آپ کا وہ نظام آٹومیٹ ہو گیا تھا، وہ اب شعور سے لاشعور میں منتقل ہو گیا تھا۔ یہ جو لاشعور ہے یہ آپ کا عادتی دماغ ہے، یہ آپ کا وہ دماغ ہے جو عادت کے تحت پروان چڑھتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو اپنی عادات کا یوز ٹو بنانے کے بجائے آپ اپنے مائنڈ کی ٹریننگ یہ کیجئے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ آٹو پہ چلا جائے، یہ میں کرتا چلا جاؤں، اور جو میرا خیال ہو وہ کنیکٹڈ ہو اس جگہ کہ جس جگہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ تو عادت سے سعادت کا سفر ہے یہ۔ امام غزالی نے فرمایا۔ سر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنے ویورز سے کوٹ شیئر کروں گا ایلبرٹ ہبرٹ نام کے ایک شخص کا۔ وہ کہہ رہے ہیں a machine can do the work of 50 men, 50 ordinary men, but no machine can do the work of one extraordinary man. وہ ایکسٹراڈنری مین بننا ہے ہم سب نے، اور وہ ایکسٹراڈنری مین بننے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اس تھاٹ پروسیس میں اتنا انوالو ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے تمام تقاضوں کو پورا کریں، نئی ٹیکنالوجیز کو اوپن ہینڈز کے ساتھ اڈاپٹ کریں، آنے والے وقت کی تیاری کریں، لیکن سب کچھ ابدیت کے دائرے میں رہتے رہیں۔ تو ویورز، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو اس۔ سلیمان علی خان signing out.